آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں محمد احمد۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں جو اسپیشل AGM بلائی گئی تھی 24 مئی کو، اس کو وقتی طور کے لیے ٹال دیا گیا ہے۔ اس پورے معاملے میں لیکن آروپ پرتی آروپ کا دور جاری ہے۔ اسپیشل AGM اس بات کو لے کر کے بلائی گئی تھی کہ جو 75 سال کی ایج لمٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ وطن سماچار سے بات چیت میں سراج الدین قریشی جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے موجودہ صدر ہیں، اور انہی پر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی مدت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی خاندانی یا اپنی جاگیردارانہ نظام انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پر اپنا جاگیردارانہ نظام چلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ ان آروپوں کا کھنڈن کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا وطن سماچار سے بات چیت میں کہ جو آدمی جب تک وہ باصلاحیت ہے اور ہمت اور حوصلے والا ہے تب تک اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا جو سیویئر گروپ ہے، جو اس کے بچانے والوں کا دعویٰ ہے، جس میں شکیل الزمان انصاری، کلیم الحفیظ اور ساتھ ہی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، کئی لوگوں نے وطن سماچار سے بات چیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ، کیا کچھ ان کا کہنا ہے۔ سیویئر گروپ اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ جو MOA اسلامک کلچر سینٹر کا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم باخبر کرنا چاہتے ہیں جو پرانے تجربے ہیں اس کے بنیاد پر کہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ قاعدے سے میٹنگ کنڈکٹ کریں۔ اگر کسی طرح کی گڑبڑی کرنے کی کوشش کی گئی، مس ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بہت بڑے پیمانے پر مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارے جو انہی کے ساتھی رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، 6 لوگوں نے لیٹر جاری کیا ہے کہ جو ریکوزیشن میٹنگ ہوئی ہے اس ریکوزیشن میٹنگ کے کئی ممبران جو 50 ممبروں کے دستخط سے ریکوزیشن ممبر ہوئی، انہوں نے کنٹرڈکٹ کیا ہے، کئی لوگوں نے کنٹرڈکٹ کیا ہے کہ میرے دستخط نہیں ہے۔ تو یہ اسلامک کلچر سینٹر میں یہ جعلسازی فراڈ کا کام کبھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی جانچ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دستور ہے ہمارا، اس دستور کے مطابق جو معین ٹائم الیکشن کا ہے اس کو الیکشن کرانا چاہیے۔ الیکشن کے لیے جو وقت طے ہے اس میں ہو۔ اس لیے میں سراج قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ضد نہ کریں، اسلامک کلچر سینٹر کے دستور میں کوئی ترمیم نہیں کریں، صحیح لوگوں کے حوالے کوئی ہر آدمی میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا جتنے کام ہوئے، اب دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے اس صلاحیت کا اپنے دکھائیں، اور اسلامک کلچر سینٹر کے اغراض و مقاصد پر لوٹیں جس اغراض و مقاصد کے لیے اسلامک کلچر سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ سراج قریشی صاحب سے کہ وہ ضد سے بعد آ جائیں، میٹنگ کو پوسٹ پون کریں۔ ایسے بھی میٹنگ وہ جائز نہیں ہے، چونکہ جو AGM اس سال کے لیے ہونی تھی 31 مارچ کے قبل، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو ریگولر AGM جب ڈیو ہے تو اسپیشل AGM کا کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، اور کئی وجوہات کی بنا پر یہ ایک بھی بہت بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میٹنگ کل آنے والے دنوں میں ناجائز ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اس سے جو رشاکشی ہوگی اس سے اسلامک کلچر سینٹر کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آپ چھوڑ دیجئے اپنے ضد کو، اور ممبروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرا خیال یہ تھا کہ انہیں عزت کے ساتھ 20 سال ہو گئے اس کی قیادت کرتے ہوئے، لوگوں نے بار بار ان کو موقع دیا، اور انہوں نے جو بھی کرا نہ کرا، اب انہیں عزت کے ساتھ اپنے کو رخصتی لے لینا چاہیے تھا، بدع ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو مقاصد ہیں IICC کے، جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا، وہ کہیں سے بھی فلفل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کلچرل سینٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلچرل سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو آج ملک میں جیسے حالات بن رہے ہیں اس میں ہم اپنے کلچر کی بات، اپنے اسلام کی بات کو دوسروں کو کیسے کنونس کریں کہ بھئی ہمارے اندر وہ خرابیاں نہیں ہیں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ جس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس نفرت کے ماحول کو مٹانے کا کام کرنا چاہیے تھا۔ افسرا صاحب تو بالکل ان کی حمایت میں ہی اتر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مودی جی کو ہی کرنا چاہیے۔ ہمارا کلچرل سینٹر کا مطلب مودی جی یا کانگریس سے نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قوم کی بات
اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی دوسرے لوگوں کو ہے تو وہ اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا مرکز یہ سینٹر ہونا چاہیے تھا. وہ کام تو ہو نہیں رہا وہاں. دوسرا تعلیم کا ایک وہاں وہ تھا کہ بھئی آئی اے ایس کی کوچنگ ہوتی تھی وہاں پر، وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب کمرشل سینٹر چلانے کے لیے تو وہ آئی سی سی نہیں بنا ہے نا، اب وہ بالکل ایسا استعمال ہو رہا ہے جیسے کمرشل سینٹر. حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین نے جو دستور بنایا تھا، کیا 20 سال سے سراج قریشی صاحب اسی دستور کے مطابق کام کر رہے تھے؟ کیا وہ ناکافی ہے؟ اگر ناکافی ہے تو 20 سال میں پہلے کیوں نہیں یہ بات لے کر آئے وہ کہ یہ جو قانون ہے، یہ دستور ہے، ناکافی ہے، اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. آج جب سراج قریشی صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اپنی عمر سے، اس وقت ان کی تبدیلی لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سراج قریشی صاحب اسلامک کلچر سینٹر سے تاحیات چپ کے رہنا چاہتے ہیں، اور اب تک انہوں نے اسلامک سینٹر کو صرف برباد ہی کیا ہے، آباد کچھ نہیں کیا. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری مودی جی نے کہا تھا کہ 15 لاکھ سب کی جیب میں آئے گا. ایسے ہی وعدے سراج قریشی صاحب بھی کرتے رہے کہ کبھی ہم ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں نوئیڈا میں، ہم کشمیر میں اسلامک سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم مہاراشٹر میں اسلامک سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم کرناٹک میں اسلامک سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں. آج تک تو انہوں نے کوئی کام کیا نہیں، سوائے اس کے کہ صرف اپنا بینیفٹ حکومت سے اٹھایا، اپنا قرض معاف کروایا حکومت سے، اور اپنے سلاٹر ہاؤس حکومت سے الاٹ کرائے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے اس اسلامک کلچر سینٹر کے لیے. اسلامک کلچر سینٹر کو صرف تباہی اور بربادی کے علاوہ ان سے کچھ نہیں ہوا کہ ایک بلڈنگ کی رکھوالی. اور اس سینٹر کو جو ہمارے اکابرین نے بنایا تھا، وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہاں سے مسلم نوجوانوں کو آئی اے ایس، آئی پی ایس، سول سروسز کی ٹریننگ دی جاتی تھی. وہاں ان کے آنے کے بعد وہ تمام ٹریننگ سینٹر ختم کر دیے گئے، اور وہ صرف ایک کمرشل سینٹر بن گیا ہے. وہاں ہوٹلنگ ہوتی ہے، جو باہر کے لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں. وہاں ممبرس کو کوئی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہے. کینٹین کھلی ہوئی ہے، جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہاں چائے کافی پیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ممبرس کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. شادیوں باراتوں کے لیے وہاں لان الاٹ کیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلامک سینٹر نہیں ہے، سراج قریشی کا کمرشل سینٹر ہے.